السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 10 صفر، انگریزی تاریخ 18 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ افغان عوام کو اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے دیا جائے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ افغانستان کو مزید جامع حکومت کے قیام کی طرف بڑھنے دیا جائے اور اعتدال پسندانہ داخلہ اور خارجہ پالیسیاں اپنائی جائیں۔ جمعے کو شنگھائی تعاون تنظیم کے رہنماؤں کے اجلاس میں شی جن پنگ نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا کہ افغانستان میں متعلقہ فریقوں کو دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بیجنگ کابل کو اپنی استطاعت کے مطابق مزید مدد فراہم کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ ممالک کو افغانستان کے مستقبل کی ترقی کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ چینی صدر نے مزید کہا کہ افغانستان کی خود مختاری، آزادی اور جغرافیائی حدود کا احترام کیا جائے۔ افغان عوام کو اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے دیا جائے۔ چینی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان کی صورتحال کے ذمہ دار ممالک کو افغانستان کی تعمیر نو میں حصہ لینا چاہیے۔ انہیں اپنی ماضی کی تلافی کرنی چاہیے۔ چینی صدر کے مطابق ہمیں افغانستان میں اقتدار و اختیار کی ہموار منتقلی میں افغانستان اور اس کے پڑوسیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ دہشت گردی سے لڑنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ادھر دوسری طرف شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب میں روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ افغانستان کی موجودہ حکومت کو جامع نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہمیں طالبان کے ساتھ کام کرنے اور ان سے مذاکرات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان کے فنڈز کو آہستہ آہستہ بحال کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ طالبان اب افغانستان کے تقریباً تمام علاقوں پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ صدر پوتین نے طالبان کو امن، سماجی زندگی کو معمول پر لانے اور تحفظ کے حوالے سے اپنے وعدے پورے کرنے کے لیے موقع دینے اور ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کابل کے ساتھ مذاکرات کے لیے روس، چین، پاکستان اور امریکہ پر مشتمل گروپ کی شکل میں کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم اور افغانستان کے مابین مشترکہ ورکنگ گروپ کے کام کو دوبارہ شروع کرنے کے امکان پر غور کرنے کی تجویز دی۔ صدر ولادیمیر پوتین نے خبردار کیا کہ افغانستان میں جاری پیش رفت کسی بدامنی کی شکل میں تبدیل ہوئی تو خطے کے دیگر ممالک بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے عالمی برادری مثبت کردار ادا کرے۔ دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے 20ویں اجلاس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حالیہ پیش رفت کے بعد افغانستان بجا طور پر ہماری توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر افغانستان کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے مثبت کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ عمران خان کے مطابق یہ موقع ہے کہ 40 برس بعد افغانستان میں جنگ کے صحیح معنوں میں خاتمے کا موقع میسر ہے، جسے ضائع نہ کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امن کے منفی قسم کے پروپیگنڈے سے احتراز کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو شراکت داری پر مبنی حکومت سمیت اپنے تمام وعدے پورے کرنے ہوں گے۔ ان کے مطابق یہ افغانستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ عمران خان کے مطابق یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے تاکہ تمام افغان شہریوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جا سکے کہ افغانستان کبھی دہشت گردوں کی محفوظ آماج گاہ نہ بن سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں استحکام کے لیے ملکی معیشت کو ڈوبنے سے بچایا جائے۔ عمران خان کے مطابق افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء اور طالبان کی حکومت کے بعد اب دنیا کو یکسر ایک نئی صورتحال کا سامنا ہے۔ ان کے مطابق اس صورتحال کا تسلی بخش پہلو یہ ہے کہ یہ سب کچھ کسی بھی قسم کے خون خرابے، خانہ جنگی اور بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کی آمد کے بغیر ہوا ہے۔ عمران خان کے مطابق اب یہ پوری دنیا کے مفاد میں ہے کہ افغانستان میں پھر کوئی تنازع سر نہ اٹھائے اور وہاں استحکام ہو۔ انہوں نے دنیا کو افغانستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی تجویز پیش کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ بھی بہت اہم ہے کہ افغانستان میں انسانی بحران اور معیشت کو ڈوبنے سے
بچایا جائے۔ ان کے مطابق ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا ہوگا کہ افغانستان کی گزشتہ حکومت کا مکمل دار و مدار بیرونی امداد پر تھا اور اس کے ہٹائے جانے کے بعد مکمل معاشی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق یہ وہ وقت ہے کہ افغان عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہوا جائے اور ان کا ساتھ دیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں انسانی امداد پہنچانے کے لیے اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اور اقوام متحدہ کے اداروں کی بھی تعریف کی۔ افغانستان کی صورتحال پر غور کے لیے G20 ممالک کا اجلاس 30 ستمبر کے بعد۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے بعد افغانستان کی صورتحال پر غور کے لیے G20 ممالک کا اجلاس ہوگا۔ خیال رہے کہ اگلے ہفتے سے شروع ہونے والا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس 30 ستمبر کو ختم ہوگا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق اس بات کی تصدیق اٹلی کے وزیر خارجہ کے جمعے کو ایک شائع انٹرویو سے ہوئی۔ اٹلی کے ایک اخبار کو اٹلی کے وزیر خارجہ نے اپنے انٹرویو میں تصدیق کی کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے بعد G20 ممالک کا اجلاس ہوگا جس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال پر غور ہوگا۔ ان کے مطابق اس اجلاس کی تیاری کے لیے G20 ممالک کے وزرائے خارجہ کا بھی اجلاس ہوگا۔ اس G20 اجلاس کی صدارت اس بار اٹلی کر رہا ہے جس نے اقوام متحدہ اور انسانی امداد بہم پہنچانے والی تنظیموں سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں انسانی بحران پر قابو پانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ G20 کیا ہے؟ یہ ایک ایسا گروپ ہے جس میں دنیا کے 19 امیر ملک نیز یورپی یونین شامل ہیں۔ یورپی یونین کے علاوہ 19 ملک یہ ہیں: ارجنٹینا، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چین، فرانس، جرمنی، انڈیا، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، میکسیکو، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ، جنوبی کوریا، ترکی، برطانیہ اور امریکہ۔ امریکہ نے کابل ڈرون حملے میں شہریوں کی ہلاکتوں کو تسلیم کر لیا۔ امریکہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ فوجی انخلا سے چند دن قبل کابل میں کیے جانے والے ڈرون حملے میں 10 معصوم شہری جاں بحق ہوئے تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 29 اگست کو کابل میں ہونے والے ڈرون حملے میں ایک امدادی کارکن سمیت اس کے خاندان کے 9 افراد جاں بحق ہوئے تھے جن میں 7 بچے بھی شامل تھے۔ اس حملے میں ہلاک ہونے والی سب سے کم سن بچی 2 سال کی سمیہ تھی۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس نے اس شخص کی کار کی 8 گھنٹوں تک نگرانی کی تھی اور ان کا خیال تھا کہ اس کا تعلق افغانستان میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ خراسانی گروپ سے تھا۔ جنرل کینتھ میکنزی نے اس حملے کو ایک افسوسناک غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ یہ خاندان شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ خراسانی گروپ سے منسلک ہو یا امریکی افواج کے لیے خطرہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ غلطی تھی اور میں اس پر تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ امریکی تحقیقات کے مطابق اس کار کی نگرانی کرنے والوں کو ڈرون کے ذریعے ایک موقع پر اس گاڑی کی ڈگی میں چند کنٹینرز رکھتے ہوئے دیکھا گیا جن کے بارے میں یہ خیال کیا گیا کہ یہ دھماکہ خیز مواد ہے مگر وہ پانی سے بھرے ہوئے کنٹینرز تھے۔ یہ حملہ اس گاڑی پر اس وقت کیا گیا تھا جب ضمیری اکادمی نامی امدادی کارکن اپنے اہل خانہ کے ہمراہ کابل ایئرپورٹ سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ایک گھر سے نکل کر سڑک پر سفر کر رہے تھے۔ اس گاڑی پر حملے کے بعد ایک دوسرا دھماکہ ہوا تھا جس پر امریکی حکام کا ابتدائی طور پر کہنا تھا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گاڑی میں دھماکہ خیز مواد تھا۔ تاہم تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ ممکنہ طور پر سڑک پر پروپین ٹینک کے باعث دھماکہ ہوا تھا۔ اس حملے میں جاں بحق ہونے والوں کے رشتہ داروں نے BBC کو بتایا تھا کہ ان افراد نے افغانستان چھوڑ کر امریکہ جانے کی درخواست دی ہوئی تھی اور وہ ایئرپورٹ پر بلائے جانے کے لیے ٹیلی فون کال کے منتظر تھے۔ ان افراد میں ہلاک ہونے والوں میں ایک احمد ناصر تھے جو امریکی افواج کے ساتھ بطور مترجم کام کرتے تھے۔ دیگر افراد میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو ماضی میں مختلف بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کام کرتے رہے اور ان کے پاس ویزے تھے اور وہ افغانستان سے انخلا کے دوران امریکہ جانے کی اجازت کے منتظر تھے۔ رامین یوسفی نامی ایک رشتہ دار کا کہنا تھا کہ یہ غلط تھا، یہ بہیمانہ حملہ تھا اور یہ غلط اطلاع پر کیا گیا۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ہمارے خاندان کے افراد کو کیوں ہلاک کیا، ہمارے بچوں کو کیوں مارا؟ وہ سب اس بری طرح جھلس گئے تھے کہ ہم ان کی لاشوں اور چہروں کی شناخت نہیں کر پا رہے تھے۔
ادھر دوسری طرف امریکی رکن کانگریس الہان عمر نے مکمل انکوائری اور قصورواروں کے احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ الہان عمر نے کہا کہ معذرت کافی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلی 2 دہائیوں کے دوران ہزاروں افراد خفیہ بے حساب ڈرون حملوں میں مارے گئے ہیں۔ ہمیں اس میں ملوث کسی بھی شخص کے احتساب کا مطالبہ کرنا چاہیے اور ڈرون پروگرام کی مکمل انکوائری کرنی چاہیے۔ بحرین اور امارات سے تعلقات کے ثمرات سمیٹ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے باور کرایا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ تعلقات کے نتیجے میں ہم نے بہت سے ثمرات حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ معاہدے کی پہلی سالگرہ کے موقع پر ایک بیان میں مزید کہا کہ تل ابیب ایک مستحکم مشرق وسطیٰ کی تلاش میں امن معاہدوں پر عمل درآمد جاری رکھے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان کا ملک متحدہ عرب امارات اور مملکت بحرین کے ساتھ طے پانے والے اسٹریٹجک معاہدوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ بے مثال معاہدے ہیں جو مشرق وسطیٰ میں امن کی تاریخ کا ایک نیا باب تشکیل دینے کا باعث بنیں گے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے رہنماؤں اور امریکی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے معاہدوں کو کامیاب بنانے کے لیے کام کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ان کی حکومت مستحکم، محفوظ اور خوشحال مشرق وسطیٰ کے حصول کے لیے ان معاہدوں پر عمل درآمد جاری رکھے گی۔ قابل ذکر ہے کہ متحدہ عرب امارات نے گزشتہ سال اسرائیل کے ساتھ تعاون کا معاہدہ کیا تھا، جس کے بعد بحرین، سوڈان اور آخر میں مراکش نے بھی اسرائیل سے امن معاہدے کیے تھے۔ عراق کے متعدد فوجی اڈوں پر تعینات امریکی فوج کم کرنے کا فیصلہ۔ عراق نے امریکی حکومت کے ساتھ مل کر ملک میں متعدد اڈوں میں فوجی دستوں کو کم کرنے کے لیے ایک معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ جمعے کو بغداد میں امریکی اور عراقی حکام پر مشتمل اعلیٰ سطحی سیکیورٹی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں طے پایا کہ عراق کی تجویز پر ملک میں اربیل اور عین الاسد فوجی اڈوں پر تعینات امریکی اور اتحادی فوج کی تعداد کم کی جائے گی۔ جمعے کے روز عراقی جوائنٹ آپریشن کمانڈ نے کہا کہ ستمبر کے مہینے کے دوران انبار میں واقع عین الاسد اور اربیل میں قائم فوجی اڈوں سے امریکی فوج کی تعداد کم کی جائے گی۔ ان دونوں فوجی اڈوں سے نفری کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب دونوں اڈے گزشتہ کچھ عرصے سے عراقی ملیشیاؤں کے حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اگرچہ عام طور پر کوئی بھی فریق ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، مگر واشنگٹن اکثر ان حملوں میں ایران کے وفادار عراقی گروپس کو قصوروار قرار دیتا ہے۔ آبدوز تنازعہ، فرانس نے امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیر واپس بلا لیے۔ فرانس نے آبدوز معاہدے کی منسوخی کے رد عمل میں امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیر فوری طور پر واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق سفیر واپس بلانے کے غیر معمولی اقدام سے اس معاملے پر فرانس کا اپنے اتحادیوں کے خلاف شدید غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ صدر نے آسٹریلیا کی جانب سے فرانس کے ساتھ آبدوزوں کی خریداری کا معاہدہ ختم کر کے امریکہ سے ڈیل کرنے پر اپنے سفیروں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں سے سفیروں کو فوری واپس بلانے کے فیصلے کی وجہ 15 ستمبر کو آسٹریلیا اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے اعلان پر غیر معمولی سنجیدگی کا اظہار ہے۔ خیال رہے کہ بدھ کو امریکی صدر جو بائیڈن نے آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ کے نئے دفاعی اتحاد کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت امریکی ایٹمی آبدوز ٹیکنالوجی آسٹریلیا کو منتقل کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سمندر کے نیچے صلاحیت کا حامل سائبر دفاعی نظام بھی فراہم کیا جائے گا۔ اس نئے دفاعی معاہدے کو چین کے پھیلتے اثر و رسوخ کے توڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس معاہدے پر فرانس اس وجہ سے مشتعل ہوا کہ اس کا آسٹریلیا کو روایتی آبدوزیں فروخت کرنے کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، جو سن 2016 میں طے پایا تھا اور جس کی مالیت 50 ارب آسٹریلوی ڈالر تھی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راغی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔